اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہمارا پہلا سبق ہجرت نبوی ہم مکمل کر چکے ہیں۔ آج ہم اس کی ایکسرسائز شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا پہلا جو سوال ہے وہ ہے مختصر جواب دیں۔ یہ شارٹ آنسرز ہیں جو 2 نمبر کے ہوتے ہیں، ایک کے 2 مارکس ہوتے ہیں۔ تو پہلا جو کویسچن ہے اس کے جو پارٹس ہیں، اس کا پہلا پارٹ ہے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مراد ہے۔ اچھا بچوں، یہ لفظ جو ہے یہ ہے مختصر، عام طور پر ہم اس کو مختصر بول دیتے ہیں، تو یہ مختصر ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو مختصر جواب دیں۔ تو ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مراد ہے، آپ اس کا جواب اس طرح سے لکھیں گے کہ ہجرت کے لغوی معنی ہے ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہو جانا۔ اسلام کی اصطلاح میں مسلمان اللہ تعالیٰ کی خاطر جب اپنا گھر چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جاتے ہیں جہاں انہیں اپنے دین پر عمل کرنے میں کوئی رکاوٹ یا روک ٹوک نہ ہو، اس کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے مدینہ کی طرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہجرت کرنا ہجرت نبوی کہلاتا ہے۔ دوسرا کویسچن ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے کون سے سال ہجرت فرمائی۔ اس کا بچہ مختصر سا جواب یہ ہے کہ 13ویں سال، لیکن اتنا مختصر جواب نہیں لکھنا کیونکہ اس کے 2 مارکس جو ہیں پھر وہ پورے نہیں ملیں گے۔ تو اس کا پورا جواب لکھنا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 13ویں سال ہجرت فرمائی، اور لفظ 13ویں جو ہے یہ اس طرح سے لکھیں گے، 13ویں اس ہے کے ساتھ 13ویں، اور اس ہے کے اندر بھی نا اس ہے کا یہ دندانہ باہر نہیں، ایسے نہیں نکالتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے اس طرح سے ہوتی، ایسے ہی ہوتی ہے، اس ہے کے ساتھ تب یہ باہر آئے گا جب یہ ڈھیک یا کاف کھے بن جائے، گھے بن جائے، بھے بن جائے تبھی، ورنہ اگر اس کو ویسے اگر لکھیں گے، اگر اس کو ویسے جب لکھتے ہیں تو ہے کو سمپلی ایسے لکھتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے 13ویں سال ہجرت فرمائی۔ دا نیکسٹ کویسچن از حضرت امیر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون سی شخصیت مراد ہے۔ آپ اس کا جواب لکھیں گے حضرت امیر سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ اگلا کویسچن ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ارشاد فرمایا۔ لیسن پڑھاتے ہوئے آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا جو یہ انورٹڈ کوماز میں یعنی واوین میں یہ جو جواب ہے یہ آپ کا آگے کویسچن آئے گا، تو آپ اس کو ایز اٹ از اس کو یاد کر لیں۔ آپ نے اسی طرح سے لکھنا ہے، آپ پہلی لائن میں لکھیں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے ارشاد فرمایا، آگے جو ہے وہ آپ 2 ڈاٹ لگائیں گے، اور پھر نیچے والی لائن میں تھوڑا سا رائٹ لیفٹ سے تھوڑا سا چھوڑ کر نا، تاکہ وہ اس طرح سے، یہ مارجن لائن ہے تو آپ نے تھوڑا سا چھوڑ کر یہاں سے یہ اوپر لکھا آپ نے پورا میرا ارشاد فرمایا، اور پھر نیچے جو ہے آپ انورٹڈ کوماز لگا کر ایسے اتنی لائنوں میں یہ لکھ دیں گے جواب اس کا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ جو حضرت علی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، اور یہ کوشش کریں کہ یہ جو لکھنا ہے آپ نے ارشاد جو فرمایا، اس کو انورٹڈ کوماز والا حصہ جو ہے یہ والا، اس کو اوپر والا تو ہے وہ تو آپ پین سے لکھیں گے، اس کو آپ پوائنٹر سے لکھ دیں گے تو یہ ذرا زیادہ نمایاں ہو جائے گا یہ۔ تو آپ اس کا جواب جو ہے یہ لکھ دیں گے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے ارشاد فرمایا، مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا۔
اگلا کویشچن ہے حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا کون تھیں؟ اس کا جواب ہے حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو بکر صدیق کی بڑی صاحبزادی تھیں. یہ تھیں لکھنا ہے یہ والا. قریش نے اگلا کویشچن ہے قریش نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کو گرفتار کرنے کا کیا انعام مقرر کیا؟ قریش نے یہ اشتہار دیا تھا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت ابو بکر صدیق کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو ایک خون بہا کے برابر یعنی 100 اونٹ انعام دیا جائے گا. ٹھیک ہے. کویشچن ہے سراقہ بن حشم کیسے طائب ہوا؟ یہ نا اگر دیکھا جائے تو یہ پورا ایک پیراگراف ہے. تو کئی بچے کیا کرتے ہیں یہ 4-5 لائنیں پوری، تو یہ مختصر جواب نہیں رہے گا. آپ نے اس کو جو پیراگراف ہے جس کے اندر یہ واقعہ بیان کیا گیا کہ جب وہ گر جاتا پھر فال نکالتا، اس کو انتہائی مختصر طور پر آپ نے لکھنا ہے. مطلب ہم اس کو آپ اپنے الفاظ میں بھی اس کو بدل کے بھی لکھ سکتے ہیں. میں اس کو تھوڑا سا مطلب بتا دوں کہ اس طریقے سے آپ نے لکھنا ہے کہ جب سراقہ بن حشم جو تھا کہ گھوڑے اس نے بار بار جب وہ غار کے قریب پہنچ گیا تو وہ بار بار گرتا رہا. اب کے بعد گھوڑے کے پاؤں جو تھے گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نے سوچا کہ یہ کچھ اور ہی بات ہے. تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر درخواست کی کہ مجھ کو امن کی تحریر لکھ دیجئے. آگے ہے بچوں حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان ڈیش کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، مدینہ کی طرف. نبوت کا 13واں سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ مدینہ پہنچ چکے تھے. یہاں آئے گا 13واں. اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سی امانتیں تھیں، تلواریں، امانتیں، کھجوریں، نعمتیں. تو امانتیں ٹھیک ہے. ڈیش کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں. جناب امیر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں. ڈیش سے پہلے قرارداد ہو چکی تھی، یعنی حضرت علی سے پہلے قرارداد ہو چکی تھی. خالی جگہ میں آئے گا. اسی طرح ڈیش راتیں غار میں گزاری. اسی طرح 3 راتیں غار میں گزاری. کویشچن نمبر 3 ہے درج ذیل بیانات میں سے درست کی نشاندہی ٹھیک اور غلط کی نشاندہی غلط کے نشان سے کریں. دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھیں. درست ہے یہ ہے درست. حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان حبشہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا. حبشہ کے نہیں تھا، مدینہ تھا، تو یہ غلط ہے. پھر نبوت کے 13ویں سال اکثر صحابہ مدینہ پہنچ چکے تھے. یہ ٹھیک ہے. سب لوگوں نے ایک ہی رائے پیش کی. سب لوگوں نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سب نے ایک رائے تھی، مختلف رائے پیش کی تھی سب نے، تو اس لیے یہ غلط ہے. اہل عرب زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے. بالکل ٹھیک ہے. فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا. بالکل ٹھیک ہے. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام رات گئے بکریاں چرا کر لاتا. ٹھیک ہے. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچا آتی تھی. غلط ہے. یہ صبح قریش کی آنکھیں کھلی تو پلنگ پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے جناب امیر تھے. تو یہ بالکل ٹھیک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر مدینہ میں پہلے ہی پہنچ چکی تھی. بالکل ٹھیک ہے. یہ یہاں ایک بچوں غلط ہو گیا. یہ جو ہے نا یہ والا زے والا حضرت ابو بکر نہیں لاتے تھے، ان کا غلام لے کر آتا تھا. تو یہ حضرت یہ والا جو ہے رات گئے نہیں،
ہاں یہ وقت کی وجہ سے رات کو نہیں، آپ اس کا ٹیکسٹ پڑھیں گے نا اس کے مطابق جو ہے نا یہ غلط ہے. یہ پورا غلام لے کر آتا لیکن رات کے وقت میں الفاظ یوز نہیں ہو اس کے لیے، تو یہ غلط ہے یہ والا. اس کے بعد ہے کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں. یہ بچوں یہ بھی لفظ ہے الف، تلفظ ہے الف، ٹھیک ہے. اس کو الف پروناؤنس کریں گے. اور ایک ہوتا ہے الف، جیسے آپ نے کہانی کا نام سنا گا الف لیلہ، الف کہتے ہیں ہزار کو، یہ تلفظ ہے اس کا الف، الف لیلہ. یہ ہزار راتوں کی ایک بڑی مشہور کہانی ہے بچوں کی، تو اس کے اندر اس کو اس لیے اس کو الف لیلہ. یہ الف، یہ جو ہے الف بے والا یہ الف ہے اور وہ دوسرا الف ہے. اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں الف لیلہ وہ غلط ہے. تو کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں. تو دارالامان، دارالامان مدینہ کے ساتھ ملے گا. پھر دیانت ملے گا امانت کے ساتھ. قتل گاہ ملے گا فرش گل کے ساتھ. حمتن چشم انتظار، یہ الفاظ اسی طرح ٹیکسٹ میں یوز ہوئے ہیں. تو حمتن چشم انتظار، تو اسی لیے اس کے ساتھ اس کے مطابق ہم نے ملانا ٹیکسٹ کے مطابق. تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھی، یہ اس کے ساتھ ملے گا اس کے بعد. تو نیکسٹ کویسچن از ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ تحریر کریں. اور جو میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ پورا کا پورا جو ہے نا ٹاپک کا پورا عنوان جو ہے یہ ہے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. اور پورا لکھنا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھیں گے، ٹھیک ہے. درج ذیل الفاظ و تو یہ خلاصہ جو ہے اس کا بچوں طریقہ ہے کہ کسی بھی لینگویج میں وین یو آر گوئنگ ٹو سمرائز سم تھنگ یو آر ٹو میک دا ہول ٹیکسٹ، یو آر ٹو کنورٹ اٹ دا ہول ٹیکسٹ انٹو 1/3 پارٹ آف دی ایکچوئل ٹیکسٹ. لیٹ سپوز اگر اس کے الفاظ ہیں 900 تو آپ اس کو 900 کو آپ اس کو ڈیوائڈ کر لیں 3 پر، تو یہ بن جائے گا 300. تو یہ خلاصے کا ایک اسٹینڈرڈ رول ہے whether یو آر رائٹنگ ان اردو لینگویج، انگلش لینگویج او اینی ادر لینگویج آف دا ورلڈ. تو آپ یہ سمرائز کرنے کا ایک اسٹینڈرڈ رول ہے کہ جب آپ نے کسی چیز کا خلاصہ لکھنا ہے تو آپ نے ایکچوئل ٹیکسٹ کو 1/3 میں اس کو کنورٹ کر دینا ہوتا ہے. تو اس لیے چند تو آپ کے لیسنس ہیں ان کو الفاظ کو گن لیجئے. تو ان کے الفاظ کو جب گن لیں گے، ہر ایک لیسن کو 8-10 لیسن 12 لیسن ہیں، آپ ان کو ایک دفعہ ٹاپک کے پاس ٹوٹل الفاظ لکھ لیجیے، 3 پہ ڈیوائڈ بھی کریں. اس کے 1100 کے قریب راؤنڈ اباؤٹ الفاظ ہیں. آپ اس کو گن لیں، ایک دفعہ خود گن لیں، پورا ورڈ گننا ہے. جیسے سبق ایک لفظ ہے، ہجرت ایک لفظ ہے، نبوی ایک لفظ ہے، آپ اس طرح لفظوں کو گن لیں. تو گننے کے بعد 3 پہ ڈیوائڈ کر لیں. تو یہ نہیں ہے کہ 1 پیج کا لکھنا ہے، 2 کا لکھنا ہے، 3 کا. پیجز کا اس کا کوئی نہیں ہوتا، 1/3 لکھنا ہے. یہ آپ کا خلاصہ جو ہے یہ بن جائے گا. الفاظ و تراکیب کا تلفظ اعراب کی مدد سے واضح کیجیے. تو ہے یہ حافظ عالم، اس کو ہم عالم لکھیں گے، عالم. حافظ میں کام کریے زیر آ جائے گی. وجود اقدس واو پر پیش، جیم پر پیش اور دال واو پر جزم. وجود اقدس. دارالامان، دارالامان اس طرح سے آ جائے گا. ویسے یہ اعراب جو ہیں یہ آپ کے 9th کے لیول پہ جو ہے پیپر پیٹرن میں نہیں ہے، کہ پھر بھی ہم الفاظ ویسے میں نے ساتھ بتا بھی دیے تھے. اور دوبارہ پھر اس کو پڑھ لیتے. قبائل، محاصرہ، محاصرہ سوری. پھر اس کے بعد ہے عداوت. اگلا لفظ ہے بوسہ گاہ خلائق. گاہ خلائق. قتل گاہ، قتل گاہ میں کیا کریں گے؟ قتل، کا پر زبر، تے پر جزم، قتل، قتل گاہ بن جائے گا. تو فرش گل، رے پر آ جائے گی جزم اور شین کے جزے، تو بن جائے گا فرش گل. نیکسٹ ہے بچوں درج ذیل الفاظ درج ذیل کے معنی لکھیں اور جملوں میں استعمال کریں.
تو معنی اور جو ہے جملے تو پیپر پیٹرن میں آپ کے شامل نہیں ہیں، معنی آپ کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ بتا دیے گئے ہیں لیسن میں۔ تو نیکسٹ کویشچن ہے جمع کے واحد اور واحد کی جمع لکھیے۔ جو الفاظ واحد ہیں ان کی جمع لکھ دیں، جو جمع ہیں ان کے واحد لکھ دیجیے۔ ہدف کی جمع ہے اہداف، ہدف سنگولر ہے، اس کی جمع لکھ دیجیے اہداف۔ جھنکاریں سنگولر ہے، پلورل ہے، جمع اس کا واحد لکھ دیں جھنکار۔ رائیں یہ پہلے سے پلورل ہے، اس کا سنگولر کر دیں رائے، وہ رائیں یہ رائے۔ زنجیر زنجیریں، قبیلے کا ہے قبائل، ابھی ہم نے اس کا تلفظ بھی لکھا تھا قبائل، ٹھیک ہے۔ آگے بچوں یہ ایک پیراگراف ہے، یہ امپورٹنٹ لیسن ہے آپ کا، اس کے کئی پیراگراف امپورٹنٹ ہیں، لیکن خاص طور پر وہ پیراگراف جو ایکسرسائز میں دیا گیا ہوتا ہے وہ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اس پہ یہ پیراگراف، اس پہ جناب امیر حضرت علی رضا اللہ عنہ ہوا جو آخری پیراگراف ہے پہلے پیج کا، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تو ہمارا یہ لیسن جو ہے یہ ختم ہو گیا ہے۔ تو اس کے بعد بچوں ہم نعت شروع کریں گے، تو نعت کے حوالے سے ہم آج صرف اس کا رائٹر کا جو ہے وہ تعارف پڑھ لیتے ہیں۔ نعت ہے لکھی ہوئی امیر مینائی کی۔ امیر مینائی جو ہیں 1828 میں پیدا ہوئے اور 1900 میں ان کی وفات ہوئی۔ منشی امیر مینائی نصیر الدین حیدر شاہ اودھ، یہ اودھ نہ پڑھیے گا اس کو، اودھ یہ انڈیا میں علاقے کا نام ہے، کہ شاہ اودھ کے عہد میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام مولوی کرم محمد تھا۔ آپ حضرت مخدوم شاہ مینا لکھنوی کی اولاد سے تھے، اسی لیے اپنے نام کے ساتھ مینائی لکھتے تھے، انہی کی نسبت سے مینا کی نسبت سے مینائی کے لکھتے تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم مفتی سعد اللہ رامپوری سے حاصل کی، رامپور علاقے کا نام ہے، اسی نسبت سے صفت نسبتی آئی رامپوری۔ بعد ازاں تعلیم کی تکمیل کے لیے علماء فرنگی محل کے مدرسے میں داخل ہوئے۔ منشی مظفر علی اسیر سے شاعری میں اصلاح لی۔ کم عمری ہی میں شاعری میں اصلاح لینا، ان سے ٹھیک کروانا، شاعری سے سیکھنا، بلند مقام حاصل کرے۔ تو یہ لفظ بچوں ہے بلند، بلند نہیں ہے، عام طور پر اس کو پیش بولتے ہیں، تو یہ بلند ہے لفظ، بلند، بے پر پیش نہیں ہے، زبر ہے یہ بلند۔ کم عمری ہی میں شاعری میں بلند مقام حاصل کر لیا۔ ابھی آپ کی عمر 20 سال تھی، یہ لفظ ہے عمر نہیں ہے، عمر 20 سال تھی کہ نواب واجد علی، لفظ ہے عمر اور لفظ ہے نواب، دیٹ از ناٹ نواب، نواب، ٹھیک ہے۔ نواب قلب علی خان کے استاد رہے۔ آخری زمانے میں نواب مرزا داغ نے انہیں حیدرآباد بلوایا، وہاں جاتے ہی بیمار ہو گئے اور اسی بیماری کے دوران میں ان کا انتقال ہوا۔ دوران کے بعد میں کا لفظ ضرور آتا ہے، تو انتقال اسی دوران میں، دور کہتے ہیں نا زمانے کو، دور زمانہ، دوران میں اسی زمانے میں، اسی عرصے میں۔ امیر مینائی کا شمار اپنے عہد کے قادر الکلام شاعروں میں ہوتا ہے، جو شاعری کے تمام اصناف پر جو ہے مہارت رکھتا ہے۔ انہوں نے تمام اصناف میں، صنف کی جمع اصناف، جیسے شاعری کی ایک صنف ہے، نظم ہے، ایک قصیدہ ہے، اسی طرح ایک نعت ہے، حمد ہے، غزل ہے، یہ ساری اصناف ہیں اس کی میں شاعری کی، مگر غزل اور نعت کی طرف زیادہ رجحان رہا۔ آپ کی شاعری میں زبان و بیان کی خوبیوں اور فکر و خیال کی رعنائیوں کا مجموعہ ہے۔ ان کی نعتوں میں آورد کے مقابلے میں آمد کا رنگ غالب ہے۔ یہ الفاظ سمجھنے والے ہیں۔ ایک ہوتی ہے آورد، آدمی پڑھا لکھا ہے، وہ سوچتا ہے یار میں نے شاعری کرنی ہے، وہ سوچتا ہے، الفاظ کو اکٹھے کرتا ہے، میں ایسے لکھوں گا، تو وہ شاعری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک آدمی کم پڑھا لکھا ہے لیکن قدرتی طور پر شعر اس کے ذہن میں آتے رہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں آمد۔ تو آورد کی شاعری مشکل بھی ہوتی ہے اور یہ اتنا اپنا اثر بھی نہیں رکھتی، لیکن آمد کی شاعری جو قدرتی طور پر انسان کے ذہن میں اشعار آتے ہیں، وہ آدمی چاہے کم پڑھا لکھا بھی ہو تو وہ اس کی شاعری زیادہ مفید ہوتی ہے اور زیادہ پر اثر ہوتی ہے، تاثیر زیادہ اس کے اندر ہوتی ہے۔ تو آورد کے مقابلے میں آمد کا رنگ غالب تھا، قدرتی طور پر ان کے اندر شعر کہنے کی اہلیت تھی۔
انہوں نے محاورات اور صنائع کو اس عمدگی سے برتا ہے کہ کلام میں کہیں بھی تصنع پیدا نہیں ہونے دیا۔ صنائع صنعت کی جمع ہے، یہ شاعری کی ہے ایک چیز کی جس کے اندر آپ بہت سی صنعتیں استعمال کرتے ہیں، بہت سی اس کی قسمیں ہیں۔ تصنع، یہ لفظ بچو ہے تصنع، جسے انگلش میں کہتے ہیں افیکٹیشن، دکھاوا۔ تو اس کی شاعری کے اندر جو ہے، ان کی شاعری کے اندر دکھاوا نظر نہیں آتا۔ وہ جو چیز بات کرتے ہیں لگتا ہے کہ پورے جو ہے ڈیپ ہارٹڈلی بات کر رہے ہیں، دل سے بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے الفاظ و تراکیب کا استعمال بھی محتاط ہو کر کیا ہے اور حتی الامکان سادگی اور روانی کا پہلو پیش نظر رکھا ہے۔ ان کی نعتوں میں درد و اثر اور سوز و گداز کی عمدہ مثالیں ملتی ہیں۔ ان کی تصانیف میں دو عشقیہ دیوان، مرآت الغیب، صنم خانہ عشق اور ایک نعتیہ دیوان، محمد خاتم النبیین شامل ہیں۔ انہوں نے شاعروں کا ایک تذکرہ انتخاب یادگار کے نام سے مرتب کیا، ترتیب دیا ہے۔ ان کا ناتمام لغت، یعنی ان کی زندگی میں وہ مکمل نہیں ہو سکا، امیر اللغات بھی ان کا ایک اہم علمی کارنامہ ہے۔ امیر اللغات جو ہے لغت ڈکشنری کو کہا جاتا ہے، انگلش میں ڈکشنری اور اردو میں لغت اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ ہم نے تعارف پڑھ لیا، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم جو ہے وہ نعت جو ہے شروع کریں گے۔ اب یہ تعارف کو بھی اچھی طرح سے پڑھیے گا، تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر یہیں سے نیکسٹ ٹائم جو ہے شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ۔